ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا درود شریف کے فوائد اور برکات کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا. مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, میں چاہتا ہوں آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا, اس کے فوائد اور برکات کیا کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. تو آپ کا معمول ہے ماشاءاللہ, جب جواب کا آغاز کرتے ہیں درود شریف سے کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ بھی ایک اچھی ان کے کرم سے بالکل ایسا ہی ہے. تو درود و سلام میں کیا میری کیا اوقات, دعا معلق رہتی ہے نا, معلق رہتی ہے, قبول نہیں فاروق اعظم ہوتی, رضی اللہ تعالیٰ جس میں سرکار کی نسبت حدیث ہے وہ. اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے بہت سارے احباب لا علمی کی بنیاد پر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ حضور کے حق کو سمجھ لیں. اللہ, یہ درود حضور کا حق ہے ہم پر. سبحان اللہ. ایمان قبول نہیں ہوتا درود کے بغیر, اور ایمان کے درجات اور اس کی حلاوت محسوس ہی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس میں درود کی تائید نہ ہو. اور درود شفاعت ہے. اور خصائص الکبریٰ, یا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ نظر کروں گا, اس کے بعد حدیث کے حوالے سے قبلہ علامہ صاحب نے گفتگو جو فرمائی اس پر بات ہوگی, کہ یہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادات مقبول ہوں, تو سب سے بڑی عبادت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کو پڑھنے سے پہلے اگر 100 مرتبہ یا اس سے زائد درود پڑھ لیا جائے تو حدیث حضور کی زیارت کا سبب بن جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر کون اس سے واقف نہیں ہے, جیسے کہ قبلہ جدید بھائی نے ہمارے جو فرمایا, اور جس خوبصورت پیرائے میں حضور کی محبت کو آپ نے درود کے ذریعے اجاگر فرمایا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی جی. درود, حضور نے فرمایا نا کہ تم مجھ پر درود پڑھو. جی جی. حضور کو احتیاج نہیں ہے جو آپ نے فرمایا. جی بالکل. نہ اللہ کو ضرورت ہے کسی کی, بے شک, نہ محمد کو ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں. تو درود حضور کی نگاہ میں مقبول بننے, مقبول ہونے یا اپنی قربت کے اظہار کا ذریعہ ہے. اور اب اس درود کے فضائل کیا ہیں؟ ایک تو بات عرض کرتا چلوں کہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے, آپ دعا کرتے رہیے بغیر وسیلے کے, کرتے رہیے, اور ایک دفعہ حضور کے وسیلے سے یعنی درود سے, اپنے درود سے اس دعا کا آغاز کیجئے جس دعا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی. اللہ اللہ. اور دعا کا طریقہ یہ ہو کہ وہ دعا جائز ہو, کسی کی بربادی کی, تباہی کی, ان چیزوں کی نہ ہو. دوسری بات ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ شخص بخیل ہے. جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ بخیل ہے کہ جس نے میرا ذکر سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا. تو یہ بخل کیا ہے؟ بخل سب سے زیادہ ناپسندہ عمل ہے. تو پتہ ہی چلا کہ جس نے بخل کیا ظاہری معنوں میں سخاوت سے ہٹ کر, یا جس نے بخل کیا حضور پر درود بھیجنے میں, تو دونوں اعتبار سے ایسا شخص سمجھے کہ مسترد شدہ ہے. اچھا سر, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے. بات یہاں تک پہنچی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے, اور وہ اگر شخص درود نہیں پڑھتا ہے تو یہ بخیل ہے وہ شخص. اس حوالے سے انشاءاللہ مزید کلام کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. اب درود شریف پڑھنے کے فوائد و برکات کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بیان فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں گفتگو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کا واضح حکم ہے, امر میں ہے یہ کہ صلو علیہ, مجھ پر درود پڑھو ہی پڑھو, پڑھنا ہے. اور یہ امر ان معنوں میں ہے کہ اگر واقعی حضور سے محبت ہے اور سرکار سے نسبت ہے, اور الحمدللہ ہم سب کی ہے, تو پھر ہمیں لازم یہ پڑھنا ہے, کیونکہ یہ درود یہ تمہارے لیے زکوٰۃ ہے. تو اب زکوٰۃ بمعنی فرضیت ہے, تو پتہ یہ چلا کہ جو درود پڑھتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے سرکار کی محبت کا. ایک بات تو یہ ہو گئی. جو سرکار کی زیارت چاہتا ہے وہ بھی درود پڑھے, فضیلت میں ہے یہ کہ جتنا درود پڑھے گا اتنی قربت ہوگی, قربت ہوگی تو سرکار کی زیارت ہوگی. پھر اس کے بعد ایک عرض کرتا چلوں کہ شیطان اس شخص کے قریب نہیں آتا جو درود کا تسلسل کے ساتھ عمل جاری رکھتا ہے. پھر بزرگان دین نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل, سب سے بڑا وظیفہ اگر کسی فرد کو اپنی زندگی کا کرنا ہے تو وہ یہ کہ وہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے, معمول بنا لے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ وہ شخص کبھی گمراہی پر, شرک پر, بدعت پر کبھی بھی نہیں مر سکتا
اور जिस शख्स की शफात दुरूद पाक करे और दुरूद पाक पढ़ने वाला बगैर शफात के मरता नहीं। अल्लाह। अब ये जो एक दूसरे के साथ रब्त है, हदीस बहुत सारी मौजूद हैं और क़िबला अल्लामा साहब ने भी इसमें बहुत ही तफसीली तौर पर बयान फरमाया, आपने भी सरनामा कलाम में बात की। असल बात यह है कि दुरूद पाक की अहमियत है क्यों। ज़बान पाकीज़ा होती है, दिल पाकीज़ा होता है, वाह। जिक्र के बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक बेहतरीन तरीका दुरूद पाक का है। सुभान अल्लाह। और ये दुरूद पाक कुर्बत की अलामत है, ज़ियारत मुस्तफ़ा की अलामत है, सल्लल्लाहु। और ये इजहारिया है कि सरकार मेरे पास अमल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हूँ उम्मती तुम्हारा गुनहगार या रसूल। या रसूल। और ये करके निसार आप पे घर बार या घर-बार रसूल, रसूल। अब आ पड़ा हूँ आपके आपके दरबार या रसूल। तो हुजूर के दरबार में अगर जाना है तो ज़रूरी नहीं कि जिस्मानी एतबार से हो, सही। जब रूह बार बार जाती है तो वो रूह पाकीज़ा होकर जाए। तो दुरूद रूह की इस तरह से तथहीर कर देता है अल्लाह। कि फिर उसको बावजू होना ही होना है, क्या बात। क्योंकि दुरूद का उस पर ऐसा पाकीज़ा पानी पड़ गया है कि वो पौधा कभी मुरझाता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या